حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں 4 بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے پیدا ہوتے ہی کسی نہ کسی پاکیزہ انسان کی گواہی دی۔ یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک معجزہ تھا کہ جس کے ذریعے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ ان 4 لوگوں میں سب سے پہلا نام حضرت جریج کا آتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ایک نیک آدمی کا ہے کہ جن کا نام حضرت جریج تھا۔ وہ اتنے زیادہ نیک انسان تھے کہ ہر وقت اپنے چھوٹے سے گھر میں مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کبھی کسی سے بات نہ کرتے، بس نماز و ذکر میں ہی مشغول رہتے۔ ایک بار وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ تبھی ان کی امی ان سے ملنے آ گئی۔ اب کیونکہ وہ نماز میں تھے اس لیے سلام پھیرنے میں دیر لگ گئی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو ان کی امی غصہ ہو کر واپس جا چکی تھیں۔ جاتے جاتے ان کی امی نے اپنے بیٹے حضرت جریج کو بددعا دیتے ہوئے کہا کہ اے جریج، اللہ تیرا کسی بدکار عورت سے سامنا کرا دے۔ ماں کی بددعا ایسی لگی کہ کچھ ہی دنوں بعد حضرت جریج کے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا۔ وہ یہ تھا کہ حضرت جریج کا ایک چھوٹا سا مٹی کا گھر ایک پہاڑ پر بنا ہوا تھا۔ اسی میں وہ دن رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس گھر کے آس پاس لوگ اپنی بکریاں چرانے آیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایک بدکار عورت اپنے مالک کی بکریاں لے کر اس علاقے میں چرانے آئی۔ اس عورت کی نظر ایک چرواہے پر پڑی جو شکل و صورت سے بہت اچھا تھا۔ تو اس عورت کو شیطان نے گناہ میں مبتلا ہونے کی دعوت دی۔ تو اس عورت نے چرواہے کو پاس بلا کر اس کے ساتھ زنا کیا کہ جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں بچہ ٹھہر گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ آخر جس دن اس عورت نے اپنے اس بچے کو جنا تو سارے محلے والے جمع ہو کر کہنے لگے کہ اے بدکار عورت، تو نے یہ کتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ تیری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور تو نے زنا کر کے ایک بچے کو جنم دیا۔ اس لیے اب ہم تجھے پتھر سے مار کر رجم کریں گے۔ جب لوگوں نے اس عورت پر بہت زیادہ سختی کی تو اس نے سارا الزام حضرت جریج پر ڈالتے ہوئے کہا کہ میرے بچے کا باپ جریج ہے جو ہر وقت اس پہاڑ پر بیٹھے عبادت کیا کرتے ہیں۔ جب لوگوں نے حضرت جریج کا نام سنا تو سبھی کے ہوش اڑ گئے اور جلدی سے سبھی حضرت جریج کے پاس پہنچے اور غصے میں کہنے لگے کہ اے جریج، ہم تو تمہیں بہت نیک انسان سمجھتے تھے اور تم سے اپنے لیے دعائیں کرایا کرتے تھے، لیکن تم تو بہت برے انسان نکلے۔ پہلے تو حضرت جریج کچھ سمجھ نہ پائے، لیکن تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک عورت نے ان پر زنا کا الزام لگایا ہے اور آج اس عورت کو ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو حضرت جریج نے اس عورت کو پاس بلا کر کہا کہ اے عورت، اپنے بچے کو میری گود میں دو۔ اس عورت نے اپنا وہ بچہ حضرت جریج کی گود میں رکھ دیا۔ حضرت جریج نے اس بچے کو گود میں لے کر پوچھا کہ اے بچے، تو ہی بتا کہ آخر تیرا باپ کون ہے؟ تو یہ سنتے ہی وہ پیدا ہوا بچہ بولنے لگا کہ اے نیک انسان جریج، میرا باپ ایک چرواہا ہے کہ جس کا نام فلاں ہے اور اسی نے میری امی کے ساتھ زنا کر کے مجھے پیدا کیا۔ ایک پیدا ہوتے بچے کی ایسی گواہی سن کر سبھی حیران رہ گئے اور پھر سارے محلے والوں نے اس بدکار عورت کو پتھر مار مار کر رجم کر دیا۔ دوستو، یہ پہلی گواہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو بچانے کے لیے ایک پیدا ہوتے بچے سے دلوائی تھی۔ دوسرا واقعہ فرعون کی ایک نوکرانی کا ہے کہ جن کا نام حضرت مشاطہ تھا۔ حضرت مشاطہ اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی اور اللہ کو اپنا اصلی معبود مانتی تھی، جبکہ فرعون لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتا تھا کہ سارے مصر والے فرعون کو اپنا خدا مانیں، اور جو بھی اللہ کو اپنا خدا مانتا تو فرعون اسے بہت سخت سزا دیتا تھا۔ اس لیے جب فرعون کے محل کی نوکرانی حضرت مشاطہ ایمان لے آئی تو فرعون نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر بہت مجبور کیا کہ وہ اپنے اس عمل سے باز آ جائے، لیکن حضرت مشاطہ نے صاف انکار کر دیا۔ تو فرعون نے ایک بڑی کڑھائی میں تیل کھولا کر اس میں حضرت مشاطہ کے 3 لڑکوں کو ڈال دیا۔ آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو تیل میں کھولتا دیکھ حضرت مشاطہ کا دل کانپ گیا اور قریب تھا کہ وہ فرعون کی بات مان جاتی۔
لیکن اسی وقت کڑاہی کے اندر کھولتے حضرت مشاطہ کے سب سے چھوٹے بچے نے اپنی امی کو پکار کر کہا کہ اے میری امی، پریشان نہ ہو، بلکہ آپ بھی اس کھولتے تیل میں آ جاؤ، یہاں بہت زیادہ خوشحالی ہے۔ دوستو، حضرت مشاطہ کا یہ بچہ صرف و صرف 3 مہینے کا تھا، اور اللہ نے اس بچے کو بولنے کی ایسی طاقت عطا فرمائی کہ اس نے اپنی امی حضرت مشاطہ کا دل مضبوط کرتے ہوئے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں اور فرعون کی بات مت مانو اور ہم لوگوں کے پاس اسی کھولتے تیل میں آ جاؤ۔ تیسرا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ جس میں ایک بہت چھوٹے بچے نے ایک نیک عورت کی پاکیزگی کی گواہی دی تھی، تو وہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام جوانی کی عمر میں پہنچی تو ایک روز وہ اپنی خالہ کے گھر نہانے گئیں۔ تبھی اچانک ان کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بچہ دینا چاہتا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام حیرانی سے کہنے لگی کہ میرے پیٹ میں بچہ کیسے آئے گا، کیونکہ آج تک نہ تو کسی مرد نے مجھے چھوا ہے اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے مریم، تمہیں یہ کام مشکل نظر آتا ہے، لیکن تمہارے اللہ کے لیے یہ کام بالکل آسان ہے۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم کی آستین میں ایک پھونک ماری کہ جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ 9 مہینے کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم کو لے کر ایک ویران جگہ پر پہنچے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوتا دیکھ حضرت مریم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئیں اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے کاش آج کا دن آنے سے پہلے میری موت ہو جاتی۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل، مریم سے کہہ دو کہ وہ بالکل نہ گھبرائے اور نہ پریشان ہوں، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور یہ پاس لگی کھجور کھا کر چشمے کا صاف پانی پیے۔ پھر جب اپنے علاقے جائیں اور کوئی پوچھے کہ آخر یہ بچہ کہاں سے آیا تو وہ خود جواب نہ دے کر اس بچے کی ہی طرف اشارہ کر دے کہ اسی بچے سے پوچھ لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم میں پہنچی تو ساری قوم والے حضرت مریم علیہ السلام کو بہت زیادہ برا بھلا کہنے لگے کہ اے مریم، تم تو ہمارے علاقے کی سب سے نیک لڑکی تھی، تمہاری امی تو بہت زیادہ پرہیزگار اور تمہارے والد تو بڑے اللہ والے انسان تھے، تو آخر تم نے ایسی بدکاری والا کام کیوں کیا؟ لوگوں کی ایسی باتیں سن کر حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں، مجھ سے کوئی سوال نہ کرو، بلکہ اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہی ہے تو میرے اس بچے سے پوچھ لو۔ یہ سن کر لوگ کہنے لگے کہ اے مریم، یہ تم کیسے بہانے بنا رہی ہو؟ کیا کوئی پیدا ہوتا بچہ بھی بولتا ہے؟ لوگ ابھی اپنی یہ بات مکمل نہیں کر پائے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں ہی بولنے لگے کہ اے لوگوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھے ایک پاکیزہ کتاب دی ہے اور حکم دیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں تب تک نماز و زکوٰۃ قائم رکھوں۔ پیدا ہوتے بچے کی ایسی گواہی سن کر سبھی لوگوں کے منہ حیرانی سے کھلے کے کھلے رہ گئے اور سب کو یقین ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کا ایک کرشمہ ہے۔ تو یہ تیسرا واقعہ ہے کہ جب ایک دودھ پیتے بچے نے کسی نیک خاتون کے لیے ان کی پاکیزگی کی گواہی دی تھی۔ اسی جملے میں چوتھا واقعہ کہ جس کے مطابق آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنے ساتھ گناہ کرنے کی دعوت دی اور انہیں کمرے میں لے جا کر ہر طرف سے دروازے بند کر لیے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے ساتھ وہ گندا کام کرنے سے انکار کر دیا اور پھر وہ دروازے کی طرف بھاگے تو زلیخا نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر گھسیٹا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے ہوئے آخری دروازے پر پہنچے تو جیسے ہی کمرے سے باہر نکلے تو سامنے زلیخا کا شوہر بادشاہ عزیز مصر کھڑا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ حالت دیکھی کہ اس کی بیوی زلیخا کے جسم پر کپڑے بہت کم ہیں
اور یوسف علیہ السلام دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر آئے ہیں تو وہ سارا معاملہ سمجھ گیا۔ اب زلیخا نے جیسے ہی اپنے شوہر کو دیکھا تو سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈالتے ہوئے کہا کہ اے میرے شوہر، آپ اس لڑکے کو کیا سزا دیں گے جو آپ کی ہی بیوی کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، میری کوئی غلطی نہیں، بلکہ آپ کی بیوی زلیخا ہی نے مجھے غلط کام کے لیے کمرے میں بلایا تھا، اور جب میں نے انکار کیا تو وہ مجھ پر سختی کرنے لگی۔ لیکن دوستو، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی سننے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ سبھی زلیخا کی بات کو صحیح مان کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اصل گنہگار سمجھ رہے تھے، اور قریب تھا کہ سبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ماننے لگتے کہ تبھی اللہ کی مدد آ پہنچی، اور اللہ نے پاس کھڑے محل کی ایک نوکرانی کے ایک دودھ پیتے بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور پھر اس بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے اصلی گنہگار کون ہیں تو دیکھیں کہ یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے، کیونکہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ یوسف اصل گنہگار ہے اور زلیخا معصوم ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زلیخا اصل گنہگار ہے اور یوسف معصوم ہے، کیونکہ یوسف نے زلیخا سے دور بھاگنے کی کوشش کی ہوگی، تبھی زلیخا نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا ہوگا، جس سے ان کا کرتا پھٹ گیا ہوگا۔ ایک دودھ پیتے بچے کی ایسی گواہی سن کر سبھی حیران رہ گئے، اور جلدی سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ یہ دیکھ سبھی کو یقین ہو گیا کہ اصل گنہگار زلیخا ہی ہے۔ اس واقعے کے پورے 15 سال بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی سختیوں کو برداشت کر کے مصر کے بادشاہ بن گئے تو ان کی بادشاہت کے زمانے میں ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک نوجوان لڑکا آ کر محل کے درباریوں سے کہنے لگا کہ مجھے بہت زیادہ اناج چاہیے۔ تو محل کے درباریوں نے اس نوجوان لڑکے کو کئی بوریاں اناج کی دی، لیکن وہ لڑکا کہنے لگا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ اناج چاہیے۔ تو درباریوں نے کہا کہ اے لڑکے، ہمیں جتنا اختیار تھا ہم نے اتنا اناج تمہیں دے دیا ہے، اب اگر تمہیں زیادہ اناج چاہیے تو تم جا کر بادشاہ سے اس کی اجازت لے لو، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ہم اور اناج دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ لڑکا جلدی سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور زیادہ اناج دینے کی مانگ کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو 2 بوری اناج میری طرف سے بڑھا کر دے دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر درباریوں نے اس لڑکے کو 2 بوری اناج کی دے دی۔ تو وہ لڑکا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے اور زیادہ اناج چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے لڑکے، ہم تمہیں اس سے زیادہ اناج نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمیں اپنے ملک کے دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ لڑکا کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، اگر آپ جان جائیں کہ میں کون ہوں تو شاید آپ مجھے بھر بھر کے اناج دیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حیرانی سے پوچھا کہ اے لڑکے، بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ میں وہی لڑکا ہوں کہ جس نے بچپن میں زلیخا کے الزام پر آپ کے پاکیزہ ہونے کی گواہی دی تھی۔ یہ سنتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ آپ نے اپنے شاہی تخت سے اتر کر اس نوجوان کو گلے لگا لیا، اور پھر اسے اپنے پاس بٹھا کر بہت دیر تک اس سے باتیں کرتے رہے۔ محل میں اس لڑکے کی بہت زیادہ خاطرداری کی گئی، اور جب وہ لڑکا جانے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بہت بڑی سواری میں ڈھیر سارا اناج لدوا کر اس لڑکے کے حوالے کر دیا، اور کچھ درباریوں کو حکم دیا کہ یہ اناج اس لڑکے کے گھر تک پہنچا دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس لڑکے کے ساتھ ایسی خاطرداری دیکھ کر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، تم نے اس لڑکے کی اتنی زیادہ خاطرداری کیوں کی؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ، آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جس نے بچپن میں زلیخا کے الزام پر میرے پاکیزہ ہونے کی گواہی دی تھی؟
تو آج جب یہ میرے پاس آیا تو میرا من کیا کہ میں اس کی ہر طرح سے خاطرداری کروں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یوسف، تم گواہ رہنا، قیامت کے دن جو بندہ بھی سچے دل سے میری عبادت کر کے میرے پاس آئے گا اور کسی کو بھی میری عبادت میں شریک نہیں کرے گا تو میں بھی اسے اپنی حیثیت کے مطابق نعمتیں عطا کروں گا اور اتنی نعمتیں دوں گا کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر واقعہ اچھا لگا ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔